اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ 24 پارہ سورۃ حامیم المومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حامیم واللہ عالم بمرادہ تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا اترنا کتاب کا، من اللہ اللہ کی جانب سے، العزیز ایسا اللہ جو زبردست ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ سورۃ المومن کا سورۃ زمر کے ساتھ ربط۔ سورۃ زمر کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک گروہ فی الجنہ اور دوسرا گروہ فی السعیر، یعنی ایک گروہ جنت والا اور دوسرا گروہ جہنم والا۔ اب سورۃ المومن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے جس مومن کی زبان سے یہ کلمہ کہلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے دو گروہ بنے تھے، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ مومن آل فرعون میں سے کہ جس نے اس کے کلمے کو مانا تھا وہ جنتی، اور جو انکار کر گیا وہ جہنمی بنا۔ وہ کلمہ تھا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی جو خالص اللہ کی پکار کرے گا اور پکار کو اللہ کی ذات میں بند کر دے گا، وہ گروہ فی الجنہ، وہ گروہ جنتی ہوگا، اور جو اس دعوے کا انکار کرے گا وہ گروہ جہنمی ہوگا، فی السعیر۔ دوسرا رابط اس طرح بھی ہے، سورۃ زمر کے اندر دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کرو اللہ کی خالص کر کے، اللہ کی ذات میں بند کر دو عبادت کو۔ اور سورۃ مومن کا دعویٰ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس خالص پکارو، حاجات مشکلات ضروریات میں صرف اللہ ہی کو۔ وہاں سورۃ زمر میں عبادات کا تذکرہ تھا کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرو، اور سورۃ المومن کے اندر پکار کا تذکرہ ہے۔ پکار عبادت کا مخز اور نچوڑ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخز ہے یا دعا ہی عبادت ہے، یہ بتایا گیا کہ عبادت اصل دعا ہی ہے، تو دونوں ربط آپس میں مل گئے۔ باقی کلہم قرآن مقدس کا خلاصہ حوامیم سبع ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک لب لباب ہوتا ہے، ماخذ ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے، نچوڑ، تو پورے قرآن کا لب لباب ماخذ وہ حوامیم سبع ہے۔ ان حوامیم سبع میں سے پہلی جو یہ سورت ہے وہ سورت المومن، اس کا دعویٰ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو معلوم ہوا پورے قرآن کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ مشکلات میں خالص اللہ ہی کو پکارو۔ یہی نتیجہ ماخذ
اور نچوڑ ہے کہ ساری عبادتوں کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے، چاہے خوشی میں ہو یا غمی میں، اپنی مشکلات، حاجات، ضروریات میں غیبانہ صرف اللہ ہی کو پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آگے اس سورۃ المومن کا جو دعویٰ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس دعوے کے اوپر 7 اشکال کی ہے مشرکین نے۔ اللہ نے ان کے ہر اشکال کا جواب دیا ہے ایک سورت نازل کر کے۔ 7 اعتراض کیے اس دعوے کے اوپر کہ خالص اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ اور کسی نبی ولی کو نہ پکارو، اپنی حاجات، مشکلات میں، ضروریات میں صرف اللہ ہی کو غیبانہ پکارو۔ اس دعوے کے اوپر انہوں نے اشکال کیے، 7 اعتراضات کیے، اور ہر اعتراض کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ ایک سوال کے بدلے میں ایک سورت اللہ نے نازل کی۔ 7 سوال کیے، 7 اعتراضات کیے، 7 اشکال، ان کے جواب میں اللہ نے 7 صورتیں نازل کر کے جواب دی اور ان کے اشکالوں کو دور کر دیا کہ لوگوں صرف پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اور خلاصے صورت، اس صورت مومن کے 2 حصے ہیں۔ اول حصہ سورت مومن کا اول سے لے کر الحمدللہ رب العالمین تک ہے، اور دوسرا حصہ انی نحیتوں سے لے کر آخر تک ہے۔ پہلے حصے کے اندر ابتدا میں تمہید ہے، اور اس تمہید کے اندر 4 عنوان ہیں۔ جس طرح مبلغ تبلیغ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ایک مقدمہ باندھتا ہے، تمہید باندھتا ہے۔ اس تمہید کے اندر ایک آیت تلاوت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے آیت تلاوت کی انا اعطیناک الکوثر، تو اب سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ جو بھی بیان کرے گا اس آیت کے مطابق ہی یہ بیان کرے گا، حوض کوثر کے اوپر ہی بیان کرے گا کہ وہ کیا مراد ہے اور کون سی کوثر یہاں سے مراد ہے، قرآن والا یا حوض کوثر۔ تو اس کے متعلق جتنا ہی بیان کرے گا اس کے مطابق ہی ہوگا۔ تو تمہید ہے پہلے حصے میں، اور اس تمہید اول سے لے کر سورت کے دعویٰ تک آیت نمبر 12 تک ہے۔ آیت نمبر 12 تک یہ تمہید ہی چلی جاتی ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اس تک یہ تمہید ہے، اور اس تمہید کے اندر 4 عنوان ہیں۔ 4 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اس کے اندر ہے کہ لوگوں یہ دعویٰ فد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ خالص اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرو۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس تمہید کے اندر دعوے سے پہلے تمہید آئے گی۔ اس تمہید میں 4 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے تنزیل الکتاب سے لے کر الیہ المصیر تک، یہ ایک عنوان اس میں ذکر ہوگا۔ عنوان یہ ہے کہ یہ دعویٰ فد اللہ مخلصین لہ الدین والا یہ معمولی ذات کی طرف سے نہیں ہے، یعنی بڑے شہنشاہ اور قادر ذات کی طرف سے ہے، لہذا اس دعوے کو مان لو تو گناہ بخشے جاویں گے، نہ مانو گے تو پکڑے جاؤ گے، اللہ پاک تمہیں عذاب دے گا۔ اس کے اندر یہ بیان ہوگا، پہلا عنوان۔ پھر آگے ما یجادل فی آیات اللہ، اس سے دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے اصحاب النار، اصحاب النار تک۔ آگے آیت نمبر 6 کفروا انہم اصحاب النار، اس میں دوسرا عنوان فرمایا کہ اس میں یہ حکم نامہ ایسا زہر بیر ہے، فد اللہ مخلصین لہ الدین والا جو دعویٰ ہے اتنا زہر ہے
کہ اس کو ہر کوئی مان لے گا، لیکن صرف وہی نہیں مانے گا جو ضدی ہوگا، ضد اور ہٹھ دھرمی کے اوپر ڈٹ جانے والا نہیں مانے گا، باقی اس کو ہر ایک مان لے گا۔ یہ دعویٰ اتنا زہر ہے کہ خالص پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بات بالکل زہر ہے۔ اور تیسرا عنوان جو شروع ہو رہا ہے الذین یحملون العرش، اس سے لے کر یہ آگے چلا ہی جاتا ہے فوز الکبیر تک، فوز العظیم تک۔ یہ تیسرا عنوان اس کے اندر بیان ہوگا کہ جو اس دعوے کو مان لے گا، آیت نمبر 9 تک، جو اس دعوے کو مان لے گا وہ ان فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائے گا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد چاروں طرف کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیحات اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائے گا، فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور جو چوتھا عنوان آئے گا وہ ان الذین کافروا سے لے کر او آخر تک چلا ہی جائے گا، اور وہ آخر تک مطلب یہ نصف حصے تک ہی وہ چلا جائے گا جہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اس جگہ تک چلا جائے گا۔ اور اس میں بیان ہوگا کہ اے لوگو، الکبیر تک مراد ہے، الکبیر تک چلا جائے گا یہ دعویٰ، عنوان رابع۔ اور اس میں یہ بیان ہوگا کہ جو اس مسئلے کو نہیں مانیں گے، وہ حکم نامے کو نہیں مانے گا، وہ اللہ کی ناراضگی میں آ جائے گا، وہ اللہ کی ناراضگی میں آ جائے گا، اس پر اللہ کا غضب اترے گا، اللہ ناراض ہوں گے اور اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو یہ تمہید ہے۔ پھر دلیل عقلی بھی آئیں گے، 2 نقلی بھی ہوگے، وحی بھی ہوگے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف پکار کے لائق اللہ۔ پھر ان کے بعد ان کا ثمرہ ہی بیان ہوگا۔ جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر بھی یہی دوبارہ انہی عنوان کا اعادہ ہوگا، یعنی وہاں بھی دوبارہ یہی ذکر کیے جائیں گے۔ تو یہ تمہید کے اندر 4 عنوان آ گئے۔ پہلا عنوان کہ یہ دعویٰ فد اللہ مخلصین لہ الدین والا جو ہے یہ معمولی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شہنشاہ بادشاہ کی طرف سے ہے، مان لو، گناہ بخشوا لو، ورنہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ دوسرے عنوان میں دوسرے تمہید کا دوسرا جو عنوان ہے تمہید کے اندر وہ یہی تھا کہ یہ دعویٰ بالکل زہر بہر ہے، سب مان لیں گے لیکن ضدی نہیں مانے گا۔ اور تیسرا عنوان یہ تھا کہ جو اس کو مان لے گا کہ خالص پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ان فرشتوں کی دعاؤں میں آ جائے گا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی تقدیس اور پاکیاں بیان کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر جو نہیں مانے گا، چوتھا عنوان، جو نہیں مانے گا وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق بن جائے گا، اللہ کی طرف سے اس پر غضب اتر پڑے گا۔ پھر اس کے بعد دعویٰ آئے گئے، اتمام دعویٰ ہوگا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، واللہ عالم بمرادی، حروف مقطعات کے اوپر کل سورت بقرہ کے شروع میں باس کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر۔ تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم، تنزیل یہ دلیل وحی بھی ہے اور یہاں سے تمہید بھی شروع ہو رہی ہے، اور تمہید میں عنوان اول شروع ہو رہا ہے کہ یہ کتاب کے اندر جو حکم آیا ہوا ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین والا، یہ بڑے شہنشاہ ذات کی طرف سے ہے، اس کو مان لو کہ خالص پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔
تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا اترنا کتاب کا، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، ایسا اللہ العزیز جو زبردست ہے، العلیم جاننے والا ہے ہر چیز کا۔ تنزیل الکتاب یہ کیفیت نزول ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا۔ فرمایا تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تنزیل بمانا ہوتا ہے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا، اور انزال بمانا دفعتاً، یک بارگی، اکٹھا نازل ہونا، اور یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تنزیل انزال کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، انزال تنزیل کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اترنا کس چیز کا؟ کتاب، یہ بیان منزل ہے۔ کیا چیز اتری ہے تھوڑی تھوڑی؟ یعنی کتاب اتری ہے۔ اچھا جی، اتارنے والا کون ہے؟ من اللہ، یہ بیان منزل ہے، اتارنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس ذات کی صفات کیا ہیں؟ العزیز، بڑا ہی زبردست ہے، گرفت کرنے والا ہے، پکڑنے پر آئے تو کوئی چھڑا ہی نہ سکے۔ العزیز بڑا ہی زبردست ہے۔ العلیم، دوسری صفت وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تیسری صفت غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، صاحب طاقتور ہے، وسعت والا ہے، صاحب انعام ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر صرف وہی اکیلا اللہ۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے، سب کا جانا ہے۔ اب عزیز، علیم، یہ سب اللہ کی صفات بیان ہو رہے ہیں، یعنی وہ ایسا ذات ہے جس کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، وہ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، غافر الذنب بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ذی الطول بھی ہے۔ جب سب صفات کا وہ مالک ہے تو مان لو الہ بھی صرف وہی اکیلا اللہ ہے، اور کوئی نہیں۔ اللہ کی دو صفات ہیں، صفات الہی دو قسم پر ہیں، بر دو قسم است، ایک صفات جمالیہ اور ایک صفات جلالیہ۔ جمال اللہ کی شفقت اور رحمت والی صفات، جلالی اللہ کے غضب، غصے اور ناراضگی والے صفات۔ اب یہاں دیکھو اللہ نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ غافر الذنب یہ صفات جمالیہ، وقابل التوب یہ بھی صفات جمالیہ، اور شدید العقاب یہ صفت جلالیہ ہے اللہ کی۔ ذی الطول یہ صفت جمالیہ ہے۔ اللہ نے ایک صفت جلالی بیان کی، غافر قابل التوب، ذی الطول کے درمیان شدید العقاب۔ حالانکہ ترتیب بھی لگا سکتے، اللہ عزیز زبردست ہے، شدید العقاب، یہ ترتیب کے ساتھ پھر کہ غافر الذنب، قابل التوب، ذی الطول ہے، لیکن اللہ نے درمیان میں صفات اپنی جلالیہ ذکر کی، اور ما بین صفت جلالیہ ذکر کی، درمیان میں صفت جمالیہ یعنی شفقت والی۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو میری صفت جمالیہ ہے نا وہ میرے جلال پر غالب ہے، یعنی میری صفت شفقت رحمت والی جو صفت ہے وہ میرے غصے والی صفت پر غالب ہے، اس طرف اشارہ کر دیا۔ باقی العزیز، العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، ان کے مابین واو کا تذکرہ ہے، واو ذکر ہے، لیکن شدید العقاب قابل التوب کے درمیان واو ذکر نہیں کی گئی، ذی الطول شدید العقاب کے مابین بھی واو ذکر نہیں ہوئی، صرف غافر الذنب وقابل التوب کے مابین واو مذکور ہے۔ تو مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں، ان میں سے یہ کیا ہے اللہ نے ان دو کے مابین تو واو کا تذکرہ کیا،
لیکن باقی صفات کے مابین وہ ذکر نہیں کی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہر نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، اور ایک مسئلہ چلتا ہے کہ آیا یہ کبیرہ گناہ جو ہے یہ بغیر توبہ کے معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اہل سنت والجماعت ان کا یہ نظریہ ہے کہ شرک اور کفر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے، باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اہل سنت سے مراد یہ اہل سنت نہیں ہے جو قبروں کے سماع کے قائل ہیں، جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں کہ مردہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، یہ اہل سنت قطعاً نہیں ہے۔ اہل سنت سے مراد وہ سابقہ لوگ، تابعین، تبع تابعین، وہ جو جماعت آ رہی ہے۔ تو یہ معتزلہ اور مابین اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ غافر الذنب و قابل توب اس لیے وہ ذکر کی گئی تاکہ اللہ فرق بتا دے کہ اگر میں معاف کرنے پر آؤں تو کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہوں۔ ہاں، جو شرک اور کفر ہے وہ بغیر توبہ کے معاف قطعاً نہیں ہوتے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ باقی غافر الذنب و قابل التوب کے درمیان اگر وہ ذکر نہ کی جاتی تو پھر سمجھنے والا سمجھتا کہ غافر الذنب قابل توب دونوں ایک چیز ہیں، حالانکہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، وہ مغایرت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو غافر الذنب گناہ کا معاف کرنا یہ علیحدہ ہے، قابل توب علیحدہ ہے۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر بھی میں معاف کر سکتا ہوں، کر دیتا ہوں، لیکن جو شرک اور کفر ہے یہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے اس کی۔ تو ایک عنوان تمہید کے اندر ذکر ہو گیا کہ یہ دعویٰ فد اللہ مخلصین لہ الدین والا یہ بڑے شہنشاہ ذات کی طرف سے، مان لو، اپنے گناہ بخشوا لو، اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنو۔ اب ما یجادل فی آیات اللہ، یہ عنوان ثانی بیان ہو رہا ہے تمہید کے اندر۔ نہیں جھگڑا کرتے فی آیات اللہ ہے، اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، کافروا جو کافر ہیں، فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم، ان کا تھوڑا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں۔ ما یجادلو، ما یجادلو، نہ جھگڑے، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں وہ لوگ مگر جو ظالم کافر ہیں۔ اس لیے یہاں سے جدال دو قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے جدال للحق اور ایک جدال ہوتا ہے فی الحق۔ جدال کی دو قسم ہیں، ایک جدال مذموم یعنی جدال فی الحق، حق کو باطل کرنے کے لیے جدال کرنا، لڑنا تاکہ حق مٹ جائے، یہ جدال فی الحق ہے، اس کو کہتے ہیں جدال مذموم۔ دوسرا ہے جدال محمود یعنی جدال للحق، حق کی خاطر جدال کرنا، لڑائی کرنا تاکہ حق بلند ہو جائے، حق کی بلندی ہو۔ تو یہاں سے کون سا جدال مراد ہے؟ یہاں سے جدال فی الحق ہے، یعنی جدال مذموم ہے۔ اس کی دلیل آنے والی آیت ہے خود، یہ قرین ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے آیات میں صرف اس لیے تاکہ حق مٹ جائے۔ اور جھگڑا کس چیز کے ساتھ کرتے ہیں؟ باطل اعتراضات کے ساتھ، باطل اعتراضات کے ساتھ کرتے ہیں، الٹے اعتراض کرتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر کرتے تھے یا سابقہ امتوں کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر کرتے تھے امتیں اعتراضات، تاکہ کسی طریقے سے یہ چپ ہو جائے، حق مغلوب ہو جائے اور باطل غالب ہو جائے۔ یہ جدال اس لیے کرتے تھے۔ تو ما یجادل فی آیات اللہ،
نہیں جھگڑتے وہ اللہ کی آیات میں الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو آپ دیکھو قرآن کی آیات سے اب بھی جدال ہو رہا ہے۔ قرآن کو مٹانے کے لیے مولویوں کی کتابیں لے لیں گے، بزرگوں کے اقوال لے لیں گے، کہاوتیں لے لیں گے، موضوع من گھڑت روایات کا سہارا لے لیں گے، لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ بھی جدال فی الحق ہے، جدال مذموم ہے حق کو مٹانے کی خاطر۔ تو یہ حق کو مٹانے اور قرآن کو شکست اور اس کو مٹانے کی خاطر لڑا جائے تو یہ لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کسی کی عبارت پیش کرنا یا کوئی فتویٰ پیش کرنا یا قول پیش کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اب یہ وقت آئے گا، اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا اسے تو قرآن کی آیت آپ پیش کریں گے، وہ آگے سے کوئی عبارت پیش کرے گا۔ آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے، وہ بزرگوں کا قول نقل کرے گا۔ آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے، وہ حکایت پیش کرے گا۔ تو یہ جدال فی الحق یہ مذموم ہے، یہ برا ہے۔ تو یہ قرآن کے مقابلے میں حکایات روایات پیش کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا ہے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے سطر چھپانا، سطر حق عنادن۔ صاحب تفسیر مدارک نے معنی کیا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے ضد کی وجہ سے۔ اس لیے کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، کیونکہ کسان بھی دانے کو چھپا دیتا ہے زمین کے اندر ہل چلا کے اوپر۔ فلا یغررک، یہاں سے منکرین کے اصلاح کے 3 طریقے بیان ہو رہے ہیں۔ جو منکر ہوں نا ان کی اصلاح کے 3 طریقے قرآن بیان کر رہا ہے کہ منکر نہ بنو۔ تم دنیا کے غرور میں آ کے، دنیا کے مال و متاع میں آ کے تم اتنے بدمعاش بن گئے ہو کہ قرآن کا تم حکم ہی نہیں مانتے ہو، قرآن کا بھی خیال نہیں کرتے، لہٰذا یہ دنیا چند دن کی ہے، اس پر مغرور نہ ہو۔ وہ یہ حقیر ہے، تکلب یہ حقیر ہے، اس سے حقارت، یہ مصدر ہے قلت اور حقارت کے لیے۔ یہ دنیا قلیل ہے، یہ دنیا حقیر ہے۔ دنیا کے خاطر دین کے دشمن نہ بنو، دنیا کی خاطر قرآن کے دشمن نہ بنو، دنیا کی خاطر مسئلہ حق کو نہ چھپاؤ، دنیا کی خاطر مال و متاع حاصل کرنے کی خاطر خدا کے دین اور رسول کی سنت کے دشمن نہ بنو۔ کب تک تم دشمن بنتے رہو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھو میری طرف سے عذاب آئے گا۔ تو یہ جو لوگ دعوے کے منکر ہیں، خالص اللہ کو پکارنے کے منکر ہیں، ان کی اصلاح کے قرآن 3 طریقے بیان کر رہا ہے۔ پہلا طریقہ، تمہیں دنیا کے اوپر گھمنڈ ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم دنیا کے اوپر سردار ہیں، ہماری کوٹھیاں ہیں، ہم لاکھوں پتی ہیں، ہم کروڑ پتی ہیں۔ یہ تمہارا گھمنڈ یہ چند دن کا ہے، یہ قلیل ہے، قلیل، ایک دن یہ ختم ہو جائے گا تمہارا، لہذا اس کے اوپر تم نہ اکڑو اور قرآن کی مخالفت نہ کرو اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ نے اصلاح کا پہلا طریقہ سمجھایا کہ دنیا کی وجہ سے تم انکاری بن رہے ہو، میرے ساتھ شریک کر رہے ہو، غیروں کو مجھے پکارنے سے تم انکار کرتے ہو، خالص اوروں کو شریک کرتے ہو، یہ دنیا کے مال کی خاطر یہ قلیل ہے، حقیر ہے، یہ گھٹیا ہے، اس کی وجہ سے تم قرآن کے دشمن نہ بنو۔ یہ اصلاح ہے منکرین کا، اصلاح کرنے کا پہلی صورت ہے۔ دوسری جو اصلاح کی صورت ہے، اللہ نے کہا پھر اگر نہیں مانو گے تو میں دنیا میں تجھے سزا دوں گا۔ جیسے آگے آ بھی رہی ہے سابقہ امتوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو سزا دی دنیا میں۔ اگر دنیا میں سزا نہ دوں تو آخرت میں عذاب ضرور دوں گا۔ یہ منکرین کے اصلاح کے 3 طریقے بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا، تم مال و متاع کے گھمنڈ میں آ کر توحید کے دشمن بن رہے ہو، لہذا اچھی بات ہے، یہ حقیر ہے، حقیر چیز کے لے کر حق کے مقابلے میں نکل آنا یہ بے وقوفی ہے، چھوڑ دو یہ کام۔ دوسرا، دنیا میں عذاب دوں گا تجھے، اگر دنیا میں عذاب نہ دوں
تو آخرت میں عذاب ضرور دوں گا۔ یہ اصلاح کے 3 طریقے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرمایا فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، تقلبہم، ان کا تھوڑا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غم نہ کھائیں، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ کھا پی رہے، چل پھر رہے، مزے کر لیں، عیش و عشرت کر لیں، پیسے کما لیں، کوٹھیاں بنا لیں، یہ جائیدادیں حاصل کر لیں، یہ دشمنی کر لیں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ چند دنوں کی زندگی میں آ کر چند دنوں کی زندگی ہے، چند دن کا یہ مال ہے ان کا حقیر سا، اس میں آ کر یہ دین کی مخالفت کریں، آپ کو پریشان نہ کریں یہ لوگ، آپ غم نہ کھائیں۔ فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈالیں وہ آپ کو، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، کہ وہ امن میں ہیں، امان میں ہیں، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، تجارت ہے، ان کی حکومت ہے۔ یہ حکومت چند دن کی ہے، یہ تجارتیں چند دن کی ہیں، یہ مال و متاع چند دن کا ہے، یہ عہدے چند دن کے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ایک دن ان کا آنا ہے، پھر ان کا سزا ان کو دی جائے گی، ان کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ اصلاح کا طریقہ ثانی ہے۔ اصلاح کا طریقہ ثانی کہ میں ان کو دنیا میں سزا دوں گا۔ کیسے سزا دوں گا؟ ان کو دنیا میں سزا اس طرح دوں گا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو سزا دی تھی۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، لیکن نہ مانا انہوں نے۔ آخر میں نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، اس کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا، کشتی تیار کرا کے کتے بلیاں خنزیروں کو ساتھ بٹھا لیا، لیکن مشرک کو میں نے کشتی میں نہیں بیٹھنے دیا، حتیٰ کہ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کو بھی میں نے غرق کر دیا، لیکن میں نے اس کو نہیں بچایا۔ تو لہٰذا میں دنیا میں سزا ضرور دوں گا اگر تم نے یہ مسئلہ نہ مانا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی پکار کو اللہ کی ذات میں بند نہ کیا، غیروں کو پکارتے رہے، تو پھر عذاب کی انتظار کرو، عذاب کا۔ کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، والاحزاب، اور کئی جماعتوں نے، من بعدہم، ان کے بعد۔ کذبت قبلہم، یہاں سے سبب عذاب، عذاب کے آنے کے سبب بھی 3 ہیں، جس وجہ سے عذاب آتا ہے، عذاب کے آنے کے اسباب بھی 3 ہیں۔ ایک تکذیب حق، حق کو جھٹلانا، یہ عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ دوسرا توہین رسول، رسولوں کی توہین کرنا، یہ بھی عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ رسولوں کی توہین کرنا یہ بھی عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ تو یہاں سے ایک تکذیب حق، حق کو جھٹلانا، یہ عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ دوسرا توہین رسول، رسولوں کی توہین کرنا، یہ بھی عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ حق کے خلاف لڑنا، یہ بھی عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح عذاب کو دور کرنے کے بھی 3 اسباب ہیں۔ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عذاب دور ہو جائے تو پھر اس کے دور کرنے کے بھی 3 سبب ہیں۔ شرک چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، عوام کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر احسان کرو امت کے ساتھ، تو عذاب خود بخود اٹھ جائے گا۔ کذبت، یہ سبب عذاب بھی ہے اول، اور دوسرا اصلاح کا طریقہ ثانی بھی ہے۔ جھٹلایا قبلہم، ان سے پہلے، یعنی جدال کر، انہوں نے جدال کیا تھا حق کو مٹانے کے لیے، قوم نوح، قوم نوح نے، والاحزاب، اور کئی جماعتوں نے، من بعدہم، قوم نوح کے بھی بعد، وہمت، اور کلو امتن، یہ سبب عذاب کا دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے، توہین رسول۔ پہلے تکذیب حق تھا کہ ہر قوم نوح نے بھی حق کو جھٹلایا،
قوم نوح کے بعد کئی اور جماعتیں آئی تھیں، انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا۔ اور وہمت، یہاں سے سبب عذاب دوم بیان ہو رہا ہے، توہین رسول، اور ارادہ کیا کل امتن، ہر امت نے بے رسولہم، اپنے رسولوں کے ساتھ، لیاخذوہ، تاکہ وہ پکڑیں اس کو۔ لیاخذوہ، ایک خضوع کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا بھی ہے، لیاخذوہ، تاکہ وہ رسول کو پکڑے اور پکڑ کے پھر رسول کو قتل کر دیں۔ یہ انہوں نے سوچا اور رسولوں کی توہین کی۔ وجادلوا بالباطل، یہ ہے تیسرا سبب، جدال بالباطل۔ عذاب کے آنے کے 3 سبب تھے، تکذیب حق، توہین رسول، اور تیسرا جدال بالباطل، یعنی جھگڑا کرنا باطل کی طرف سے حق کے خلاف تاکہ حق مٹ جائے۔ یہاں سے جادلو، وہ جھگڑا کرتے تھے بالباطل، باطل کے ساتھ۔ کیوں جھگڑا کرتے تھے؟ غرض مجادلہ کیا تھا؟ کیوں لڑتے تھے؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کے لڑنے کی وجہ یہ تھی لیدھزوا بہ الحق، تاکہ وہ مٹا دیں اس باطل کے ساتھ حق کو۔ یہ ان کا غرض مجادلہ تھا۔ ایک آدمی ہوتے نا، 2 آپس میں لڑ رہے ہوتے، تو پھر پوچھنے والا پوچھتے کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، کس لیے آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، اس کے لڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہے غرض مجادلہ۔ وہ پیغمبروں کے ساتھ کیوں لڑتے تھے، کیوں جھگڑتے تھے؟ صرف ان کی غرض یہ تھی تاکہ کسی طریقے سے حق مٹ جائے، اس لیے لڑتے تھے۔ وہ سچے مذہب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اللہ آپ نے کیا کیا؟ پھر اللہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا میں نے کیا کرنا تھا، فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ فرعون کو دیکھو، اس نے مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور حق کے خلاف لڑا، میں نے کیسے پکڑا؟ ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اسی طرح نمرود کو دیکھ لو، اسی طرح قوم صالح ہود کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، پیغمبر میرے کی توہین کی انہوں نے اور حق کے خلاف لڑے تاکہ کسی طرح سے یہ حق مٹ جائے۔ تو ہم حق کو تو مٹنے نہیں دیتے، ہم نے یہ کام کیا، فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ ثمرہ ہے اسباب ثلاثہ کا۔ اسباب ثلاثہ کون سے؟ جس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، تکذیب حق، توہین رسول اور جدال بالباطل۔ یہ 3 ان کا ثمرہ یہ نکلا، فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ، پس کیسے، کان عقابی، کیسے میری سزا تھی، یہ پکڑنا میرا کیسے تھا، کیسے میں نے پکڑا؟ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو، فرعون کو کیسے میں نے غوطے دیے پانی کے اندر، قوم لوط کا میں نے کیا حشر کیا، ان کو اٹھا کے آسمان کی طرف الٹا پھینک کے پھر اس کے اوپر پتھر برسا دیے۔ ذرا دیکھو قوم نوح کو دیکھ لو، میں نے کیسے غرق کیا ان کو عذاب کے اندر، تو یہ میرا سزا تھی، کان عقابی، یہ میری سزا تھی، ذرا دیکھ لو۔ تو آج بھی دنیا جو برباد ہو رہی ہے نا، یہ تینوں عذاب کے سبب ہو رہے ہیں۔ حق کی آج بھی تکذیب کی جا رہی ہے، رسولوں کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی توہین، یہ سب پیغمبروں کی ہی توہین ہے، سنت کی توہین کی جا رہی ہے۔ دیکھو کتنی بدعات ایجاد کی جا رہی ہیں اور سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، تو یہ سنت کی توہین ہو رہی ہے۔ بدعات نکال کے سنت کو چھوڑ دینا اور بدعات کے اوپر زور لگانا کہ یہ زہر ہو جائے تاکہ یہ رسول کی توہین ہو رہی ہے، اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑنا اور اس کو کوشش کرنا ویران کرنے کی، کوشش کرنا ضائع کرنے کی، یہ رسولوں کی توہین ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر جدال بالباطل۔ آج دیکھو حق کو مٹایا جا رہا ہے، قرآن والوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور سب فتوے بازی جو بھی دہشت گردی کا ہے وہ حق والے قرآن والوں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی باطل حق کو مٹانے کی کوشش میں ہے۔ یہ تینوں سبب آج بھی موجود ہے، تکذیب حق بھی ہے، توہین رسول بھی ہے اور جدال بالباطل بھی ہے۔
یہ تینوں سبب ہیں اللہ کے عذاب کے. یہ تین موجود ہو یا کوئی ایک موجود ہو اس وقت اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آج اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے لوگوں کے اوپر اور حق کو مٹایا جاتا ہے. یہ تکذیب حق کر رہے ہیں, مجادلہ بالباطل ہو رہا ہے. فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک, یہ منکرین کی اصلاح کا طریقہ ثالث ہے. اصلاح کے تین طریقے تھے. پہلا دنیا حقیر ہے, اس کے گمانڈ میں آ کے قرآن کے منکر نہ بنو, اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ کرو. دوسرا اصلاح کا طریقہ تھا دنیا میں سزا دوں گا جیسے قوم نوح کو دی اور جماعتوں کو دی. تیسرا اگر تم نہیں مانو گے, اگر دنیا میں سزا نہیں تو آخرت میں سزا ضرور دوں گا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح حقت کلمۃ ربک, ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا, ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا, علی الذین کافروا, ان لوگوں پر جو کافر ہیں. کون سا کلمہ رب کا ثابت ہو گیا؟ وہ کلمہ یہ ہے انہم اصحاب النار, بے شک وہ ساتھی بنے آگ کے. اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم حق کے خلاف لڑو گے تو پھر میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. یہ کلمہ ہے اللہ کا کہ جہنم کے دوزخ کا تم ایندھن بنو گے. تو یہ کلمہ ثابت ہو گیا. یہ کلمہ انہم, یہ ہے نا پیچھے کلمۃ ربک, یہ اس کا بیان ہے. انہم اصحاب النار. الذین یحملون العرش, اب یہ دو عنوان تمہید کے ختم ہو گئے کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے, لیکن مانیں گے وہی جو منیب ہیں اور اس کا انکار وہی کریں گے جو سراسر ضدی ہیں, ضد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. مسئلہ کون سا تھا؟ فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ, کہ ہر اپنی مشکلات میں, ضروریات میں غیبانہ پکار صرف اللہ کی, اللہ ہی کو پکارو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو, خالص اللہ کو پکارو. فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تو اس لیے اللہ کو صرف پکار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ توحید فی العبادت ضروری ہے. پکار میں, عبادت میں پکار شرط ہے خالص ہونا. ویسے اللہ کو پکارنا تو ابو جہل بھی پکارتا تھا. مشکل میں کتنے قرآن کے مقام ہیں جہاں مشکل وقت آ جاتا تو اس وقت ابو جہل بھی شروع ہو جاتا. رزق دینے والا اللہ, ہمیں بیٹے دینے والا اللہ پکارتا تھا, لیکن ایسی پکار کی ضرورت نہیں ہے جو مکس ہو. اس لیے اللہ نے کہا فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خالص پکارو, کسی کو اس کی پکار میں شریک نہ کرو. تیسرا عنوان, جو اس مسئلے کو مان لے گا خالص پکار کے ذات صرف اللہ کی, اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا, تو وہ ان فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائے گا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہاں سے عنوان ثالث شروع ہو رہا ہے. الذین یحملون العرش, وہ لوگ جو اٹھا رکھا ہے انہوں نے عرش کو. ومن حولہ, اور جو ارد گرد ہیں عرش کے. یسبحون, وہ تسبیحات بیان کرتے ہیں. بحمد ربہم, اپنے رب کے تعریفوں کے ساتھ. ویؤمنون بہ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں بہ, اللہ کے ساتھ. ویستغفرون, اور استغفار کرتے ہیں للذین, ان لوگوں کے لیے. آمنو, جو ایمان لائے. ربنا, اے رب ہمارا. وسعت کل شیء رحمتاً, تیری رحمت نے ہر چیز, تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. وعلما, اور ہر چیز, اور تیرا علم ہر چیز کو شامل ہے. فاغفر, پس تو معاف کر. للذین, ان لوگوں کے لیے. تابو, جو توبہ کر لیں. انی شرک, شرک سے. واتبعوا سبیلا کا, اور اتباع کریں وہ تیرے رستے کی. واقعہم, اور بچا تو ان کو. عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچا. اب دیکھو, الذین یحملون العرش, جو اٹھائے ہوئے ہیں ملائکہ اللہ کے عرش کو. من حولہ, جو اس کے ارد گرد ہے. یسبحون, وہ پاکی بیان کرتے ہیں,
تسبیح اور تحمید کے درمیان فرق ہے۔ تسبیح کہتے ہیں تمام نقائص سے اللہ کی ذات کو پاک بیان کرنا، اور تمہید کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ تمام نقائص سے وہ ہر اس چیز سے اللہ کو پاک بیان کرنا، ما یلیق بشانی، جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے، جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے، ما لا یلیق بشانی، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس سے اللہ کو پاک بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ اللہ شریکوں سے پاک، اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بیٹوں سے پاک، ضرورت سے پاک، محتاجی سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ضروریات سے پاک، کسی کی امداد لینے سے پاک، شریکوں سے پاک، یہ سب تسبیح ہے، یعنی تمام نقائص سے اللہ کو پاک بیان کرنا۔ اور تمہید تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت کرنا، مشکل کشا صرف اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، غیب دان، ہر ایک کی سننے والا، سن کے جواب دینے والا، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اکیلا اللہ، تمام نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ۔ یہ ساری تحمید یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں حمد، اور تمام نقائص سے اللہ کو پاک بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ تو فرشتے پہلے یسبحون، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا پر جو بھی کہتا رہے کہ اللہ کے نبی ولی شریک ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں تیرا شریک کوئی نہیں۔ دنیا میں اللہ تیرے سوا لوگ اوروں کی نظریں نیازیں دیتے رہیں، سجدے رکوع قیام کرتے رہیں، اوروں کے سامنے ان کی عزت اور تعظیم کے لیے، لیکن اللہ بحمد ربہم، ہم سب تعریفیں تیرے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور فرشتے اللہ کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ ایمان بھی ہے۔ اب ایک اشکال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی، اور من حولہ، جو عرش کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں وہ بھی، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی پاکیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور تسبیحات اور تمہید بھی بیان کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور نقائص سے پاک بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا ایمان ہے تو پاک بیان کرتے ہیں نا، پھر یؤمنون بہ کہنے کا کیا مطلب؟ پہلے ایمان ہو تو تب اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے نا، پہلے ایمان ہو تو تب اللہ کو تمام نقصوں سے پاک بیان کیا جا سکتا ہے، پھر جب ان کے اندر ایمان ہے تو تب اللہ کو تمام نقصوں سے پاک بیان کر رہے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو پھر یؤمنون بہ کہنے کا کیا مقصد؟ یؤمنون اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یا میرے عرش کے ارد گرد میری تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ جیسے تم بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہو، اسی طرح انہوں نے بھی بن دیکھے ایمان رکھا ہوا ہے۔ ایک ہے آنکھوں سے دیکھ کے تسلیم کرنا چیز کو، یہ اتنا کمال نہیں ہے۔ ایک ہے دوسرے کی زبان کے اوپر اعتماد کر لینا، یہ زیادہ با اعتماد ہے۔ فرمایا اگرچہ فرشتے میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ضرور ہیں، میرے عرش کے ارد گرد تسبیحات ضرور کر رہے ہیں، لیکن جیسے تم نے مجھے نہیں دیکھا آج تک انہوں نے بھی مجھے دیکھا نہیں ہے۔ یؤمنون بہ، جیسے تم بن دیکھے ایمان مجھ پر لے آئے وہ بھی اسی طرح بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لے آئے۔ اب فرشتے جو استغفار کرتے ہیں تو کیا معلوم ہے فرشتے ہر مومن کو جانتے ہیں، نام اٹھا لیتے ہیں، یہ اللہ پاک یہ شریف کو بھی بخش دے، فقیر کو بھی بخش دے، نذیر کو بھی بخش دے، عبدالستار صاحب کو بھی بخش دے، اے فلاں مفتی صاحب کو بھی بخش دے۔ کیا وہ غیب دان ہے؟ وہ تو غیب دان ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرشتے غیب دان نہیں ہیں، فرشتے مطلق دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ایمان لے آئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اب جس
نے مسئلہ توحید تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فرشتے ان کا نام لے کے پکارتے ہیں، نہیں، ان کو جو لقب ملا ہوا ہے نا، مومنوں کو جو مسئلہ توحید مان گئے ان کا لقب ملا ہے مومن۔ یہ ایمان اللہ پاک جو ایمان لے آئے نا، ان ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، یہ ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں وہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ ربنا، یہ تمہید دعا کی ہے، دعا کی تمہید باندھ، ربنا، اے رب ہمارا، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے رب ہمارا تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، جو چیز بھی ہے اس کو تیری رحمت شامل ہے، وعلما، اے اللہ تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، جو چیز بھی ہے وہ تیرے علم میں ہے، کوئی چیز تیرے علم سے بیر نہیں ہے، ہر ذرے ذرے کو تیرا علم شامل ہے۔ یہ تعمید باندھتے ہیں فرشتے پہلے کہ اے رب ہمارا وسیع ہے تو ہر چیز کو ازروِ رحمت کے، یعنی تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، وعلم، اور ہر چیز تیرے علم میں ہے، کوئی چیز تیرے علم سے بیر نہیں ہے۔ یہ فرشتے تعمید باندھ کے آپ پھر کہتے ہیں فاغفر، یہ دعائے اول ہے فرشتوں کے، سب سے پہلے اللہ تو معاف کر دے، فاغفر تو معاف کر، اغفر تو معاف کر، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جو توبہ کریں، کس سے؟ عن الشرک، جو توبہ کر لے اللہ شرک سے، ان کو تو معاف کر دے، ان کے جتنے بھی گناہ ہیں سب ان کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ واتبعوا سبیلک، اور اتباع کرتے ہیں وہ تیرے رستے کی، صراط مستقیم، تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص تجھے ہی پکارتے ہیں، اوروں کو نہیں پکارتے۔ جب بھی ان کو بیٹوں کی ضرورت ہو، بیٹیوں کی ضرورت ہو، کوئی حاجت اور ہو، ہر حاجت، ہر حال، ہر وقت، ہر مکان، ہر زمان میں اے اللہ تجھے ہی پکارتے ہیں، اور تیرے رستے کی ہی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یہ کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے۔ تو اب فرشتے اور ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو ہیں نوری، ہم ہیں بشری، وہ ہو گئے نوری، ہم ہو گئے بشری، تو ان کی دعائیں میں فائدہ دے رہی ہیں نہیں دے رہے؟ دے رہی ہیں، اس لیے یہ انکار نہیں ہو سکتا۔ وقہم، اور ان کی دعا کا دوسرا جز یہ، وقہم، اللہ ان کو بچا، تو بچا ان کو، کس سے بچا؟ عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے بچا ان کو، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ ربنا، پھر کہتے ہیں اے رب ہمارا، یہ اعادہ بعد عہد کہتے ہیں، جب دور ایک مسئلہ چلا جائے دوبارہ اس کو دہرایا جائے تو دوبارہ وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارا، وَأَدْخِلْهُمْ، اور تو داخل کر ان مومنوں کو، جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، التی وعدتہم، وہ جنت جس کا تو نے ان کو وعدہ دیا، ومن صلح، اور جو صلاحیت رکھیں کس میں؟ جنت میں جانے کی، من آبائہم، ان کے باپوں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں سے، انکا، بے شک تو، انتا تو، بے شک تو ہی تو، العزیز، بڑا ہی زبردست ہے، الحکیم، تو ہی حکمت والا ہے، کوئی کام تیرے حکمت سے خالی نہیں۔ عزیز ہے تو زبردست، جو تیری نافرمانی کرے نا اگر پکڑنے پر آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، لیکن تو پکڑنے پر غالب ہے حکیم، نافرمانی تیری کرتا ہے پھر بھی تو اس کو مولا دے دیتا ہے، تو حکیم ضرور ہے۔ اب ربنا، اے رب ہمارا، ادخل، تو اس لیے یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں مومنوں کے حق میں۔ ایک تو یہ دعا مانگو اللہ سے، دعا مانگو، اپنے باپ کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، تمام مسلمانوں کے لیے مانگو،
مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ثنا پڑھو، پھر الحمد پڑھو، پھر اس کے بعد جو کچھ درود پڑھو، اس کے بعد پھر جو دعا مانگنا چاہتے ہو مانگو دعا اللہ سے دعا مانگو، جائز دعا ہو ناجائز نہ ہو۔ اس طرح کی دعا نہ ہو اے اللہ فلاں کو برباد کر چھوڑ، فلاں کو تباہ کر دے۔ ہاں اگر وہ دین کا دشمن ہے تو پھر کہہ سکتے ہو اللہ جو دین کا دشمن ہے، اگر ہدایت اس کے نصیب میں ہے تو ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ہم سے جان چھڑا دے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی دعا مانگو، دعا ہاتھ اٹھا کے مانگو تب بھی جائز ہے، اگر بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو تب بھی جائز ہے۔ ہاں سجدے کے اندر دعا مانگو تب بھی جائز ہے۔ کوئی سجدے کے گھیر کے سجدہ کر کے دعا مانگے یہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تب بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زیادہ اقرب ہو جاتا ہے بندہ، دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو دعا کا منکر کوئی نہیں ہے، دعا کا منکر تو اسلام سے خارج ہے، لیکن طریقہ دعا والا وہ جو شرعی طریقہ ہو، شرعی طریقہ دعا کا ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل دعا بنی ہوئی ہے لوگوں کے کافی اشکالات ہیں کہ یہ مثال کے طور پر فرضوں کے بعد جو اجتماعی دعا بنی ہوئی یہ طریقہ شرعن نہیں ہے، یہ شرعن طریقہ قطعاً جائز نہیں ہے جو آج کل مولویوں نے بنایا ہو کہ ایک مولوی منگاتا ہے اور باقی عوام آمین آمین کرتی رہتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ طریقہ جو اپنایا ہوا ہے یہ شرعن قطعاً جائز نہیں ہے، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی نہیں، تابعین سے بھی نہیں، تبع تابعین سے بھی نہیں، ائمہ اربعہ سے بھی نہیں ہے یہ۔ ہاں سلام کے بعد جب سلام پھر جائے مقتدی امام سے جدا اور امام مقتدی سے جدا ہو جاتا ہے، اب اپنی اپنی دعا مانگو۔ اذکار ہیں اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ اکبر یا استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ دو، یا دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لو، یا کوئی اور دعا مانگو، یا ہاتھ اٹھا کے اپنی علیحدہ دعا مانگو، کوئی حرج نہیں ہے۔ 5 منٹ مانگو، آدھا گھنٹہ مانگو، گھنٹہ مانگو، رو کر مانگو، یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگو، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اصل یہ جو حیت شروع ہے ہر فرضوں کے بعد امام اونچی اونچی مانگتا ہے، مقتدی آمین آمین، یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں ہے، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ذمہ ہے طریقہ رسول اللہ کا ہونا۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ تو وہ سراسر صحابہ کا بھی نہیں ہے، بعد والوں کا بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت کا، تو پھر مسلمان کبھی اس شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ باقی دعا مانگو، ضرور مانگو اللہ سے، رو رو کے مانگو، گڑ گڑا کے، یا اسی طرح جمعے کے دن شروع کیا ہوا ہے مولویوں نے، عید کے بعد مانگتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، غلط کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، کلہم، یہ شرعن قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کہے بارش کے لیے دعا منگوا دو امام صاحب، یا بیماری آئی ہوئی ہے جیسے اب خدا کا عذاب آیا ہوا ہے دعا منگوا دے، کبھی کبھار اسی طریقے پر دعا منگوائی جائے، اس کا کوئی حرج نہیں، یہ منگوا سکتے۔ سب مسلمانوں کے حق میں دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا مانگو، اپنے بھائیوں کے حق میں دعا مانگو، مانگ سکتے ہو آپ۔ باقی یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اس آدمی کے حق میں جس نے مسئلہ تسلیم کر لیا، فد اللہ مخلصین لہ الدین، کے خالص پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ تو ان کو داخل کر اس بہشت میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ومن صلحہ، دیکھو فرشتے مومن کے حق میں بھی دعا کریں اور اس کے ماں باپ کے حق میں بھی دعا کریں، جو جنت میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا، ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، ازواج، ان کی بیویاں، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ اب بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ بعد میں مسلمان ہوا ہے، اب جائیں گے یہ بہشت میں، لیکن بہشت کے درجے ہیں، روایت میں کہ 100 درجے ہیں اور ہر کے مابین 100 برس کا فاصلہ ہے، اور بعد میں ہے کہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے ایک ایک درجے کے مابین۔ اب بیٹے کا درجہ اونچا ہے بہشت میں، ماں باپ کا درجہ نیچے ہے بہشت میں، یا بیوی کا نیچے ہے یا بیٹوں کا،
تو اب اللہ ایسے کر جو نیچے درجے والے ہیں ان کو اونچے درجے والے کے ساتھ ملا دے۔ تو اب اللہ ایسے کرے گا کہ اس کے ماں باپ کو یا بیوی کو یا اولاد کو جو بہشت میں گئی ہوئی ہے ان کو اللہ اس بیٹے کے ساتھ ملا دے گا جس کا درجہ اوپر ہے، اوپر والے کو نیچے نہیں لے آئے گا۔ یہ ہے درجات اللہ ان کے، یا باپ ہے بیٹے ہیں دونوں مواعد، لیکن باپ زیادہ اعمال والا ہے اس کا درجہ بلند ہے، بیٹے کا درجہ کم ہے۔ اسی طرح خاوند ہے، بیوی ہے یا اولاد ہے دونوں بہشت، سب بہشتی، لیکن درجے کے اعتبار سے کچھ اونچے درجے والے ہیں کچھ نیچے درجے والے ہیں، تو اللہ پاک نیچے درجے والوں کو اونچے درجے والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اس کے بارے میں یہ دعا کرے فرشتے، اللہ من صلح من آبائہم، جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے باپوں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد سے، انکا، بے شک تو، انت العزیز، تو ہی تو، حکیم، بڑا ہی حکمت والا ہے، واقعی مسیئات، یہ چوتھی جز ہے ان کے دعا کی، بچا ان کو برائیوں سے اللہ، حفاظت فرما ان کو عذاب اصغر سے بھی، بڑا عذاب تو درکنار رہ گیا، اللہ ان کو چھوٹے عذاب سے بھی محفوظ فرما، ومن تقی السیئات، جو بچ گیا نا برائی سے، یوم ذن، اس دن جو بچ گیا برائیوں سے، فقد رحمتہ، تحقیق تو نے اس پر رحم کر دے، جو وہ بچ گیا دنیا میں یا آخرت میں گناہوں سے، تحقیق اللہ تو نے اس پر رحمت کر دی، وذالک ھو الفوز العظیم، لوگو یہ وہ ہے کامیابی بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کے حق میں ملائکہ بھی دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی جو بہشت میں چلے جائیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، ان الذین، یہ عنوان رابع کہ جو لوگ مسئلہ توحید نہیں مانتے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کو پکارو اور اس کی پکار کو اللہ کی ذات میں بند کر دو، جب بھی مشکل وقت آئے صرف اللہ کو پکارو، کسی کا وسیلہ پیش نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو سانجی نہ سمجھو۔ یہ جو مسئلہ مان گیا اس کے لیے تو یہ سابقہ دعائیں ہوں گی ملائکہ کی، اور جو یہ مسئلہ نہ مانا اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہا تو یاد رکھو وہ دن قیامت کے جہنم میں جائے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اس پر، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، اللہ کا عذاب اترے گا اس پر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جو کافر ہیں، ینادون، آواز دیے جائیں گے وہ، لمقت اللہ ہے، اللہ کی ناراضگی اکبر و بہت بڑی ہے، مم مقتکم، تمہاری بیزاری سے، انفسکم، جو تم اپنے آپ سے کر رہے ہو، کیوں؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، تو فتکفرون، پس تم بلانے کے بعد فتکفرون، تم انکار کرتے تھے۔ کافر لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا، اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو کھا رہے ہوں گے، اپنے بازوں کے اوپر چک ماریں گے اور اپنے بازوں کو کاٹیں گے، چیخ پکار ہوگی، جس طرح گدے کی آوازیں ہیں اس طرح جہنم سے گدے کی آوازیں نکلے گی، کتے کے بھونکنے کی آوازیں آئیں گی، تو اس طرح یہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ ایک آواز دینے والا آواز دے گا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آواز دینے والا آواز دے گا کہ یہ جو تم اپنے آپ سے آج بیزاریاں کر رہے ہو نا، اپنے آپ کو کاٹ رہے ہو اور چیخ و پکار کر رہے ہو، جب تم یہ کر رہے ہو تو اللہ کے، آج تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو تو اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتا تھا تم سے، کب؟ جب تمہیں اللہ توحید کی طرف دعوت دی جاتی تو تم انکار کرتے تھے۔ جب تمہیں کہا جاتا نا کہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو اللہ کو پکارو، درباروں پر نہ لے جاؤ، اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے نا تو اس کے نام کی نظریں دو، بابے کے نام کی دیگیں نہ چڑھاؤ، اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو اس کی یہ جو چوٹی بالوں والی آپ نے رکھائی ہوئی ہے نا کاٹنے کے لیے کہ فلاں دربار پر جا کر کاٹوں گا،
بابے نے دیا، یہ نہیں دینے والا اللہ ہے، تو یہ سب کچھ جو کچھ دینا ہے اللہ کے نام پر دو، غیروں کے نام پر نہ دو۔ تو تمہیں اس وقت بڑا برا لگتا تھا، تم انکار کرتے تھے۔ لہذا اذ تدعون الی الایمان، جب پکارا جاتا تمہیں ایمان کی طرف، تو فتکفرون، پس تم انکار کرتے تھے بلانے کے بعد۔ اس وقت جہنم میں پڑے ہوئے کافر کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے ربنا، اے رب ہمارا، امتنا سنتین، تو نے موت دی ہم کو دو، تو نے ہمیں دو موتیں دی، واحییتنا سنتین، اور زندگیاں دی تو نے ہم کو سنتین، دو زندگیاں تو نے ہمیں دی، فاعترفنا، پس ہم اقرار کرتے ہیں، بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا، اب ہم قائل ہو گئے ہیں گناہوں کے، فہل الی خروج من سبیل، پس کیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ؟ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ قالو ربنا، یہ تمہید مطالبہ ہے۔ سب سے پہلے اس وقت جنمی کہہ گئے رب ہمارا، آج ہم نے تسلیم کر لیا واقعی دو موتیں تھیں اور دو زندگیاں تھیں، امتنا سنتین و احییتنا سنتین۔ اسی طرح پہلے سپارے بھی کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں بھی دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں۔ پہلے سپارے کے اندر شروع کے اندر یہ موجود ہے۔ کیفہ 28 آیت نمبر 28، کیفہ تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ ہے اللہ کی، اللہ کا انکار کیسے؟ یعنی باللہ اے بے توحید اللہ ہے، کیونکہ مشرک اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اصل میں اللہ کی توحید کے منکر تھے۔ آج تک تمہیں کوئی ایسا مشرک نہیں ملے گا جو اللہ کی ذات کا منکر ہو، ہاں الا قلیل نادر کل معدوم ہوتا ہے، قلیل کل معدوم شمار کیا جاتا ہے جو اللہ کی ذات کے منکر ہو، جیسے دھاری قسم کے لوگ، ورنہ مشرک بھی اللہ کو تسلیم کرتے تھے۔ ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، طواف بیت اللہ کا بھی کرتے تھے، اور ستو گھول کے بھی حاجیوں کو پلاتے تھے، اور اپنے بچوں کے نام بھی اچھے سے رکھتے تھے مشرک بھی، اور اپنے بچوں کے ختنے بھی کرتے تھے۔ یہ سب حتیٰ کہ اپنے مردوں کے جنازے بھی مشرک پڑھتے تھے، یہ سب مشرکین کام کرتے تھے، لیکن تب بھی مشرک تھے، کیوں؟ کہ وہ خالص پکار کو اللہ کی ذات میں بند نہیں کرتے تھے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی اللہ کی توحید کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تو توحید یہ خالص اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی توحید کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، یہ موت پہلی، فَأَحْيَاكُمْ، پس زندہ کیا اس نے تم کو، یہ زندگی ایک، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو، یہ دوسری موت، موت، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، یہ دوسری زندگی، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یہ بھی آیت قرآن کی صراطاً موجود ہے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں۔ دو موتیں کون سی؟ ایک موت وہ ہے جس وقت مادہ ہمارے باپ کی پشت میں تھا، یعنی ہم کل معدوم تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، ایک اس کو بھی مجازاً موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری موت اب جب ہم مریں گے، یہ دوسری موت ہے۔ ایک وہ جب ہم موجود نہیں تھے، اس کو بھی موت سے تعبیر کیا، اور ایک موت جب ہم مریں گے آگے، یہ دوسری موت۔ دو زندگیاں کون سی ہے؟ ایک زندگی یہ دنیا والی جو ہم زندہ بیٹھے ہیں، اور ایک زندگی جو ہے وہ دن قیامت کے جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، روحوں کو بدن میں واپس لٹائے گا، روح اور بدن یہ دونوں زندہ ہو کے میدان محشر میں آئیں گے، یہ دوسری زندگی۔ یہ ہیں دو موتیں اور دو زندگیاں۔ پورے قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی تین موتیں اور تین زندگیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ پہلی کنتم اموات،
آپ مردہ تھے، جس وقت ہم موجود نہیں تھے، اس کو موت سے تعبیر کیا، فَأَحْيَاكُمْ، پس تمہیں زندہ کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں آ گئے، روح آ گئی، زندگی آ گئی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ثم تراخی کے لیے کچھ دیر زندہ رہے، پھر موت دے گا وہ تم کو، یہ دوسری موت، اب جو دنیا کی زندگی کے بعد مرنا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثم تراخی، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ عرصہ پڑا ہی رہنا ہے موت کے عالم میں، پھر زندہ کرے گا تم کو، کب؟ میدان محشر میں، موت کے بعد جو زندگی ہے زندہ کر کے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اس آیت سے بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، اس سے بھی صراطاً موجود ہے، دو موتیں اور دو زندگیاں۔ اسی طرح یہ سورۃ المومن کے، یہ خود دن قیامت کے کافر و مشرک انکار کریں گے کہ اللہ آج ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ بالکل دو موتیں اور دو زندگیاں تھیں۔ دیکھو، ربنا، اے رب ہمارا، امتنا سنتین، تو نے ہم کو دو موتیں دی، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، اور تو نے ہم کو دو زندگیاں دی۔ موتیں وہی ہے، ایک جس وقت ہم موجود نہیں تھے، اس مجازاً اس کو موت قرار دیا گیا، دوسری موت جب مریں گے، یہ دو موتیں، اور دو زندگیاں، یہ دنیا والی زندگی، اور ایک زندگی ہے مرنے کے بعد جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، جب دوبارہ زندگی ملے گی وہاں، یہ دو موتیں دو زندگی۔ اب اگر تسلیم کر لیا جائے قبر کے اندر دوبارہ زندگی کو، کہ میت کو رکھو روح واپس ہٹ آتی ہے، واپس آ جاتی ہے بدن کے اندر، تو اب یہ تو تین موتیں، تین زندگیاں بن جائیں گی، ایک زندگی یہ دنیا والی، ایک زندگی قبر والی زندہ ہو گئے، ایک زندگی دن قیامت کے زندگی ہوگی دوبارہ اٹھنے کے وقت، یہ تو تین زندگیاں بن گئی، یہ تین موتیں بھی بن گئی، ایک عدم وجود، ایک مرنے کے بعد دوسری موت، پھر زندگی، پھر موت آئے گی، پھر تیسری دفعہ اور دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ تو تین موتیں اور تین زندگی، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا جو مر گیا وہ قیامت تک ہی مر گیا، وہ اس بدن میں روح واپس لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ جو کہتے ہیں کہ روح اس بدن میں واپس آ جاتی ہے، وہ تین زندگیاں اور تین موتوں کے کہہ لیں، سراسر قرآن کی مخالفت ہے، سراسر یہ قرآن کی بغاوت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی بغاوت کرنا منظور کر لیتے ہیں، لیکن بزرگ کے قول کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے۔ یہی تو ہے جدال بالباطل، باطل کا سہارا لے کے حق کو مٹانا، یہی تو بے دینی ہے۔ یہ دو موتیں خود اقرار کریں گے دین قیامت کے، دو زندگیوں کا بھی اقرار کریں گے، اور سب صحابہ یہی تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ دو موتیں وہی ہیں جو میں نے شمار کرائیں، دو زندگیاں یہی ہیں جو میں نے شمار کی۔ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ قبر کے اندر دوبارہ روح واپس لوٹاتا ہے، صرف سدی صغیر ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی اس وقت تک جب صحابہ کے اوپر طعن و تشریح نہ کرے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا نہ کہے۔ وہ ہے جو کہتا ہے قبر میں رکھو دوبارہ روح واپس لوٹ آتی ہے، پھر وہ سننے بھی لگ جاتا ہے، دیکھنے بھی لگ جاتا ہے۔ یہ وہ سدی صغیر کا نظریہ ہے، باقی کسی کا نظریہ نہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے دو موتیں دو زندگیاں، خود کافر بھی دن کی قیامت کے اقرار کریں دو زندگیاں دو موتیں، اور صحابہ بھی کہہ رہے ہیں دو موتیں دو زندگیاں ہیں، صرف سدی کہتا ہے نہیں جی تین زندگیاں تین موتیں۔ ہم سدی کی بات تسلیم نہیں کر سکتے، ہم قرآن کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتے۔ دو ہی موتیں اور دو ہی زندگی ہے، بس یہی ہے قرآن کے واضح الفاظ۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں تیسری زندگی یہ قبر والی روح واپس لوٹاتے، اس کو بولو ایک آیت ہی پیش کر دو، بس ہم مان جائیں گے، لیکن جرت نہیں ہے اس کی کہ کوئی آیت پیش کر لے۔ کیوں کہ قرآن نے جب دو کی تخصیص کر دی ہے تو اب قرآن کے یہ نہیں ہے تضاد قرآن میں کہ کسی جگہ اور بیان کر دے کسی جگہ اور بیان کر دے، یہ قانون بھی ہر ایک کے لیے دو موتیں اور دو زندگی والی۔ باقی یہ قبر میں زندہ ہونا اٹھنا بیٹھنا یہ اس قبر کی بات نہیں، یہ بالکل روح واپس قیامت سے پہلے اس بدن میں روح واپس نہیں آتی۔ قرآن کا نص قطعی فیصلہ اللہ یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے وہ فوت ہو گیا ہے
اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، اب اس کو دفن کر دیا گیا ہے، جنازہ نہیں پڑھا، تو اس کا جنازہ 3 دن تک پڑھا جا سکتا ہے قبر کے اوپر۔ 3 دن کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود پھٹ جاتا ہے، قبر میں پھول جاتا ہے۔ وجود کے محفوظ رہنے کی صرف وہ پیغمبروں کے وجود ہے، اور کسی کے بارے میں اللہ کی ضمانت نہیں ہے، اور پیغمبروں کے وجود محفوظ رہتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود سال تک رہا، حضرت عزیر علیہ السلام کا وجود پڑا رہا۔ یہ صرف پیغمبرہ کے وجود کی حفاظت کی ضمانت ہے، ان کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، باقی کسی امتی کے وجود کے بارے میں قطعاً گارنٹی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہ پیغمبروں کے وجودوں کو مٹی نہیں کھاتی اس لیے کہ پیغمبر زندہ ہے، حالانکہ یہ سب خرافات اور بکواسات ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ روح موجود نہ ہو بدن میں اور مٹی نہ کھائے، یہ کمال ہے۔ اگر روح موجود ہو بدن میں مٹی نہ کھائے، یہ کون سا کمال ہے؟ ہمیں کیوں نہیں کھاتی؟ یہ ہمارا کمال کون سا ہے؟ ہمارے اندر روح موجود ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ روح موجود ہی نہ ہو بدن میں، مٹی پھر نہ کھائے، یہ کمال ہے۔ یہ ضمانت ہے تو صرف پیغمبروں کے وجود کی ہے، اور کسی امتی کے وجود کی ضمانت نہیں دی اللہ نے۔ تو اب یہ قرآن کی صریح آیات ہیں جو اللہ نے پہلے ہی بتا دی کہ دن قیامت کے بھی خود جا کے وہاں منکر بے دین قسم کے لوگ تسلیم کر لیں گے کہ دنیا میں تو ہم مانتے تھے 3 زندگیاں 3 موتیں، لیکن اللہ آج ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنا گناہ اپنے سر لیتے ہیں کہ واقعی ہم غلط تھے، واقعی مان لیا آج ہم نے کہ 2 زندگیاں اور 2 ہی موتیں ہیں۔ فاعترفنا، یہی ہے نا، قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ کون سا اعتراف ہے گناہ کا؟ یہی گناہ کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب تک ہم 3 زندگیاں لوگوں کو بتاتے تھے، 3 موتیں ہی بتاتے تھے، یہ ہم بڑا گناہ کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل ہم غلط بتاتے تھے، آج ہم نے تسلیم کر لی کہ واقعی 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ تو فعل اللہ، اب تو ہم اپنے گناہ کے قائل ہو گئے۔ ہم جو باطل مذہب لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ مردے کو رکھو تو وہ جوتیوں کے کھسکاٹ بھی سن لیتا ہے، وہ جاؤ تو چڑی چڑے کو بھی جان لیتا ہے، اس کی قبر پر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے میرا فلاں رشتہ دار آیا ہوا ہے، میری ماں آئی ہوئی ہے، یہ میرا باپ آیا ہوا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری پھپھو ہے۔ یہ اب تک تو لوگوں کو غلط مذہب ہم نے بتا رکھا ہے، لیکن آج اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی زندگی ادھر نہیں تھی، صرف کوئی زندگی نہیں تھی، غلط لوگوں کو پٹی پڑھائی ہے۔ تو خود اندازہ لا، جب وہ غسل کا بھی محتاج ہے، کفن کا بھی محتاج ہے، جنازے دعا کا بھی محتاج ہے، اپنے اوپر کپڑے ڈالنے کا بھی محتاج ہے، اب جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے پھر وہ دنیا والوں کے کلام بھی سنتا ہے اور دیکھ بھی لیتا ہے۔ کیا اب کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کپڑے ہمارے شیشے ہیں، یہ کہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کا ننگیج ظاہر نہ ہو، ہم ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھ لیں، کیونکہ ایک دوسرے کو ستر دکھانا، مرد کا جو ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ مرد کا ستر ہے، یہ مرد کو نہیں دکھا سکتا، یہ جرم ہے، دکھانے والا بھی مجرم ہوگا، دیکھنے والا بھی مجرم ہوگا۔ اور عورت کلہم ستر ہے، اپنے وجود کو ڈھانپے رکھے گی، اگر اپنا وجود ظاہر کرے گی تو یہ جرم دار ہوگی، دیکھنے والا بھی جرم دار اور دکھانے والی بھی جرم دار ہوگی۔ تو اب مرد کا یہ ستر ہے ناف سے لے کر گھٹن تک، اب یہ میت جو ہے یہ تو سب اس کے جو اس کو غسل دے رہے ہیں اس کا ستر تو دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھنے والے بھی مجرم، اور جس کا خود جو دکھا رہا ہے وہ بھی مجرم، اٹھ کے خود غسل کر لے۔ تو اس قسم کی جو بھی ہے یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے۔ یہ یقینی بات ہے، قرآن کی نص قطعی ثابت ہے کہ جس کا روح نکل گیا ہے وہ قیامت سے پہلے ہٹ کر اس بدن میں واپس نہیں آ سکتا۔ اور جو یہ نظریہ ہے کہ قبر میں دیکھ ہی لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، یہ سدی صغیر کا نظریہ ہے، سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ یہ فاعترفنا بذنوبنا، پس اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، ہم اب قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے۔ فحال الی خروج، اب یہ مطالبہ ہے مجرمین کا،
اللہ ہم نے غلطی تو تسلیم کر لی ہے، لیکن اب بات کیا ہے، فحال لا خروجن، پس کیا ہے نکلنے کی طرح، من سبیل کوئی راستہ، ذالکم یہ تمہارا، یہ جواب نہیں ہے ذالکم، یہ علت جواب کا مقام ہے، یہ تمہارا اس کا جواب محذوف ہے، یعنی ما لکم من سبیل، اب تمہارا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جواب یہ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا؟ اس لیے کہ بِأَنَّهُ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ اذا بِأَنَّهُ بے شک وہ جب بلانے والا کوئی بلاتا نا اللہ کو، وحدہ اکیلا، کہ مشکل کشا صرف اکیلا اللہ، غیب دان صرف اکیلا اللہ، ہر ایک کی دور و نزدیک سے سننے والا صرف اکیلا اللہ، ما فوق الاسباب، پردوں میں دیکھنے والا، پردوں سے دیکھنے والا صرف اللہ، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب اکیلے اللہ کو اس طرح پکارا جاتا، کفارتم، تم منکر ہو جاتی، اوے تو وہابی ہے، وہابیوں کے فتوے لگاتے، یہ قرآن کے منکر فلاں، حالانکہ سراسر کفارتم، تم انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو اکیلا ماننے کا انکار کرتے تھے، نہیں جس طرح اللہ دیکھ لیتا ہے اسی طرح نبی ولی بھی دیکھ لیتے۔ تو میں اسی کی طرف آپ کو سمجھا رہا تو کہ آپ نے کپڑے ہم نے کیے ہوئے، قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، تو ایک دوسرے کے وجود کو نہ دیکھیں۔ تو جب ایک آدمی مر چکا ہے، اللہ کے رسول نے کہا جب آدمی فوت ہو جائے، اس کا مرنے کے وقت اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور جب روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو، آنکھیں اس کی بند کر دو، کیونکہ اب اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی، اب اس کی شکل ڈرونی کی طرح ہو جائے گی، لوگ دیکھنے والے دیکھیں گے بدنما زہر ہوگا یہ۔ اس لیے مرنے کو لوگ سرمے پہناتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، میت کو یہ لگانا جائز نہیں ہے، نہ سرما پہنانا جائز ہے، نہ میت کو تیل لگانا جائز ہے۔ تو اب یہ اس لیے اب ہم زندہ مثال بھی بیٹھے ایک دوسرے کا نگیج نہیں دیکھ سکتے، جب وہ مر گیا کفن بھی اوپر ہے، اتنے پڑیاں بھی رکھ دی یا کچی اینٹیں بھی رکھ دی، اوپر سے بند کر دیا، او 8-9 فٹ نیچا ہے، اوپر سب مٹی ہے، اب کوئی کہے کہ یہ مٹی کے اندر سے دیکھ رہا ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اتنے پردوں سے دیکھنا تو یہ تو میرے اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ کہے کہ نہیں مرنے والا یہ دیکھ رہا ہے، تو یہ سب سے یہی بڑا سب تو کفر ہے، یہی قرآن کی بغاوت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بغاوت ہے۔ آپ ایسے کہو کہ اتنے پردے سے دیکھنا یہ تو میرے اللہ کا خاص ہے، پھر اس طرح کہنا چاہیے کہ یہ اللہ بن گیا، آپ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب اللہ کو اکیلے پکارا جاتا تو اس وقت کفار تم انکار کرتے، یہ خلاصہ ہے مشرکین کے مذہب کا، یعنی جب بھی اکیلے پکارا جاتا اللہ کو کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ ہی مختار کل، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دینے والا، اللہ ہی عزت ذلت دینے والا، اللہ ہی موت حیات کا مالک، اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر، تو یہ کیا کرتا؟ انکار کرتا، اس کی شکل بدنما بد شکل ہو جاتا تھا اور غصے ہو جاتا، اوے تو نبیوں کا منکر، نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر، ولی بھی ہر جگہ حاضر ناظر، غوث بھی ہر جگہ حاضر ناظر، بزرگ بھی ہر جگہ حاضر ناظر۔ جب اللہ کو کوئی اکیلا پکارتا، اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارنے والا کوئی اللہ کو اکیلا پکارتا تو کفار تم اس وقت انکار کرتے تھے، غصے ہو جاتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم ایمان لے آتے، یقین کر، شابہ یہ ہمارے مذہب کا ہے۔ آپ کوئی کہتا نا اللہ بھی مشکل کو شاہ، ہمارے موئے بھی مشکل کو شاہ، کوئی کہتا اللہ بھی حاضر ناظر، نبی ولی غوث بھی ہر جگہ حاضر ناظر، کوئی کہتا نا اللہ بھی نفع نقصان کا مالک، ہمارے یہ بزرگ اور پیر بھی نفع نقصان کے مالک، بلیاں بھی نفع نقصان کی مالک، حضرت صاحب بھی نفع نقصان کے مالک، اللہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے والا، یہ بزرگ بھی بیٹے، تو اس وقت تم بڑے خوش ہوتے تھے، یقین کر لیتے تھے، پختہ ہو جاتے کہ بالکل یہ بندہ ٹھیک ہے۔ این یشرک بہی، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا، نبی کو، ولی کو، اولیاء اللہ کو، کسی بڑے کو چھوٹے کو، تو تم ایمان رکھتے تھے، یقین کر لیتے، جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ یقین رکھا جاتا ہے۔ تو فالحکم للہ، پس
اب حکم سارے اللہ کے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ سے کوئی چھڑا لے۔ مشرکوں کا نظریہ ہے نا دن قیامت کے ہمیں پیر چھڑا لیں گے، بزرگ چھڑا لیں گے، ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کی چکاٹ کے کتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا، یہ کہتے ہیں ہم کتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل آپ کتے ہیں، کیونکہ جو خدا کی توحید کو چھوڑ دے اللہ نے اس کو کتوں سے بھی زیادہ بدتر کہا ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا انما المشرکون نجس اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو ہم ان کتے ہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کوئی اور چھڑا لے گا، کوئی سفارشی۔ دنیا میں تو کوئی پکڑا جائے تو کئی رشتہ دار آ جاتے ہیں چھڑانے کے لیے، کوئی سیاسی آ جاتے ہیں، کوئی بڑے آ جاتے ہیں، کوئی مار، کوئی خان، کوئی ملک، چودھری، سب چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی دوست آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہ فل حکم للہ، وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، سارے حکم اللہ کے چلیں گے۔ فل حکم پر سارے حکم اللہ ہی کے لیے ہوں گے، لا للاصنام، نہ کہ بتوں کے لیے۔ بتوں کے لیے نہیں ہوں گے، وہاں کسی کی کوئی حکومت نہیں چلے گی، کوئی آرڈر نہیں چلے گا، ہر کوئی اپنے نفسی کے اندر ہوگا۔ تو فل حکم للہ، سارے حکم اللہ ہی کے لیے ہوں گے، العلی جو سب سے اوپر ہے، الکبیر جو سب سے بڑا ہے، سارے حکم اسی کے ہی چلیں گے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، یہ ترغیب الی الدعویٰ ہے۔ وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو آیات ہی، اپنی نشانیاں، دلائل قدرت کے، توحید کے دلائل دکھاتا ہے، وینزل لکم، اور اتارتا ہے تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزق۔ اللہ کئی نشانیاں انسان کو دکھاتا ہے صرف توحید سمجھانے کے لیے، اور آسمان سے بارش اتارتا ہے، رزق اتارتا ہے۔ حالانکہ کبھی رزق نہیں اترا کہ کبھی آم اوپر سے آئے ہوں، یا سیب گھرے ہوں، یا انار گھرے ہوں، تو یہ رزق اتارتا ہے، پانی سبب ہے نا رزق کا، تو رزق اتارتا ہے یعنی بارش اتارتا ہے، اس کے ساتھ رزق ملتا ہے تمہیں، اتارتا ہے لکم تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزق، وما یتذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا الا مگر من ینیب، وہ شخص جو انابت اختیار کرے، یا یرجع عن الشرک، شرک سے لوٹ آئے، وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، پھر بارش کے ذریعے تمہاری روزیوں کا بندوبست کر دینے والا اللہ، تمہیں کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، تو نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ، نہ کہ کوئی اور۔ تو لہذا فدعوہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کو پکارو، اوروں کو نہ پکارو۔ فدع اللہ، یہ دعوی صورت ہے۔ صورت دعویٰ، ایک دعویٰ ہوتا ہے، دوسرے دلائل۔ دعویٰ بمنزل درخت کے طرح ہوتا ہے، جیسے درخت کا مونڈ اور اس کی شاخیں، ہر شاخ کا تعلق جڑ کے ساتھ ہوتا ہے، دعویٰ اور ہر دلیل کا تعلق دعوے کے ساتھ ہوگا۔ دعویٰ یہی ہے، فدع اللہ، پس لوگوں پکارو تم اللہ کو، مخلصین، خالص کر کے، لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو، پکارو اللہ کو۔ پکارتا تو ابو جہل بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھا، آج بھی اللہ کو پکار رہے ہیں بے دین، لیکن تلاوت قرآن کی ہو رہی ہیں، آپ بھی خدا کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے پکار کی ضرورت نہیں، مخلصین، خالص کر کے پکارو، شریک نہ کرو، لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو پابند کر دو، اللہ کی ذات میں خالص کر کے پکارو، کسی کے واسطے وسیلے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ برا لگے کافروں کو۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں رحمتیں ہو ان کی، علامہ مسیح خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کا اپنے سریکی میں معنی کرتے تھے، لو کار الکافرون، اگرچہ کافراں کو مرچاں پیاں لگے، ولو کار الکافرون، اگرچہ کافراں کو مرچاں پیاں لگے، تاں بھی خدا کو خالص پکارنا چھوڑنا نہیں ہے۔ ولو کار الکافرون، کاریا تو کہا، قاتل کیوں نہیں کہا؟ قاتل تو کہہ، اگرچہ تمہیں کافر قتل بھی کر دینا تو تب بھی تم نے اللہ کو اکیلے پکارتے رہنا ہے، چھوڑنا۔ اس لیے ولو کاریا کہا ہے کہ اگر کوئی مجبور کرے
کہ تو کلمہ شرک کہے یا اللہ کو گالیاں دے تب میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تجھے قتل کرتا ہوں، تو اس کا دل مطمئن رہے ایمان کے ساتھ۔ زہراً زبان سے اگر کوئی برا الفاظ کہہ دے تب بھی معافی ہے، دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، دلو ہو کہ شرک کی بات نہ کہے، دلو ہو کہ اللہ کو گالیاں نہ دے، زبان سے جان بچانے کی خاطر کہہ دے، اگر کوئی اس کے اوپر مشین اٹھا لے یا اس کو قتل کی دھمکی دے، یہ لفظ بول ورنہ میں قتل کر دوں گا، دل اس کا مطمئن رہے ایمان کے، صورت نال میں آئے گی بات انشاءاللہ، دل اس کا مطمئن رہے، زبان سے کہہ دے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ، اگر دل سے کہے گا کفریہ کلمہ تو پھر یہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ، رفیع الدرجات بلند کرنے والا ہے درجوں کو، درجے رفیع رافع۔ مشرکین کا ایک نظریہ تھا کہ ہمارے معبود ہمارے درجے بلند کر دیتے ہیں، جیسے آج مشرکوں کا نظریہ ہے کہ ہمیں عزت دینے والے ہمارے معبود ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، درجے بلند کرنے والا میں ہوں، اور کوئی درجے بلند کرنے والا ہے ہی نہیں۔ رفیع الدرجات درجوں کا بلند کرنے والا، ذو العرش جو صاحب عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ ڈالتا رہا روح کو، من امرہ اپنے حکم سے، اللہ اس پر، من یشاء جس پر چاہا، من عبادی اپنے بندوں سے، لینذر تاکہ ڈرائے، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے۔ یہ تھوڑا سمجھ لو، یلقی الروح ڈالتا رہا روح کو، من امرہ، یہ یلقی ہے تو مضارع اور ماضی استمرار والا معنی کرو، اور من جو آگے ہے من یشاء، یہ سابقہ رسول مراد لے لو۔ اللہ پاک وحیوں کو پہلے ڈالتا رہا رسولوں کے اوپر، یا پھر یلقی مضارع کو ماضی والے معنی استمراری میں نہ لے جاؤ، بلکہ حال استقبال والے لے لو استمرار میں، اور من سے مراد نبی علیہ السلام، اس سے پھر روح سے مراد ہوگی قرآن۔ اللہ اس مسئلے، اس قرآن کو اپنے رسول کے اوپر ڈالتا رہا اپنے حکم سے۔ روح بمعنی وحی ہے، قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ ملائکہ کو بھی روح کہا گیا ہے، جبرائیل امین کو، قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ جس طرح جسم کی زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، تب ہی جسم زندہ ہوگا، اگر روح جسم میں نہ ہو تو وہ جسم میت ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جسم کے لیے روح، جسم کی زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے لیے بھی روح ہے اللہ کا قرآن۔ اگر قرآن ہے تو اس کا یہ روح ایمان ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس کے ایمان کی جو غذا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جسم کی غذا یہ چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے، یہ بھی اللہ نے جسم کی نشو و نما کے لیے بنائی ہے، اور دل کا ایمان کی جو روح ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو دل کے اندر جو روح آتی ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ آتی ہے، وہ ایمان ہی جو ہے، اس کی روح جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اور جسم کی زندگی واسطے روح کا ہونا ضروری ہے، اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے تو اللہ نے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ جو اللہ کی عبادات کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو عبادات اللہ کے نہیں کرتے وہ مردہ دل ہے۔ تو جسم کے لیے زندگی روح ہے، اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ جسم کی زندگی کے لیے جیسے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کی غذا کے لیے قرآن والی غذا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کھانے کے لیے روٹی یہ چیزیں نہ ملیں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بات جائیں گے۔ اگر روح کو قرآن والی غذا نہ ملے تو قرآن مردہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے کیا وجہ ہے؟ حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے، جسم تو بڑے تکڑے ہیں، لیکن روح ان کا مردہ، کیونکہ قرآن والا روح ان کو نہیں ملا۔ وہ غذا قرآن والی نہیں ہے، کتابوں والی ہے، بزرگوں کے اقوال قولوں والی ہے، حکایتوں کہانیاں قصوں والی ہے، لیکن قرآن جس کو روح کہا ہے وہ روح نہیں ملا، اس لیے مردہ ہے۔ اللہ فرمایا کہ اس کے حکم سے یہ روح
ڈالا جاتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے میری عبادت اپنے بندوں سے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے وہ ملاقات کے دن سے۔ ملاقات کے دن کون سے؟ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم، نہیں ہے مخفی اللہ پر، منہم ان میں سے شیئن کوئی چیز، ان کی کوئی چیز اللہ کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اللہ ان کے ہر ذرے ذرے حرکات، ان کے اعمال، ان کے بدنوں سے بھی اور ان کے اعمال سے بھی واقف ہے۔ لمن الملک، جب وہ میدان معاشر لگ جائے گا، سب اکٹھے ہو گئے، اس وقت ایک آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کا راج ہے۔ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ آج کے دن کس کا راج ہے۔ اس ویلے جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، مسلمان بھی کافر بھی سب کہیں گے ایک اللہ ہی کے لیے، قہار جو سب دباؤ والا ہے، زبردست ہے، اس اکیلے اللہ ہی کا آج راج ہے اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ الیوم، آج کے دن تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو کچھ وہ دنیا پر کماتا رہا، جو کمائی اس نے دنیا پر کی اس کو آج بدلہ ملے گا۔ لا ظلم الیوم، آج کے دن ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 10 گناہ کیو اور 11 گناہوں کا اس کو سزا، 11 گناہوں کی سزا دی جائے۔ ظلم نہیں کیا جائے، 10 نیکیاں ہوں اور شمار اس کی 5 کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آج ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سوال ہے کہ اتنی مخلوق ہوگی، پھر یہ تو کئی مدتیں لگ جائے گی حساب لیتے لیتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ حساب لینے والا میں ہوں، جلد حساب لیا جائے گا۔ اتنا آتا ہے کہ مومن لوگ دن کا قیلولہ جنت میں جا کر کریں گے، میں جلد حساب لینے والا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، میرا پیغمبر ڈرا ان کو۔ چلو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر کل یہاں سے شروع کریں گے۔